السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال تبارك وتعالى فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعيد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و وصال رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ذی الحجہ کے ایام اور اس کی مناسبت کے حوالے سے قربانی کے فضائل و احکام اور آداب اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے، قربانی کا اصل میسج کیا ہے۔ قربانی کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے وقت اور اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
اللہ کا جہاں حکم ہو مال بھی قربان، اللہ کا جہاں حکم ہو اولاد بھی قربان، اور جہاں اللہ کا حکم ہو تو اپنی ذات تک کو اللہ کے سامنے قربان کرتے وقت خوشی محسوس کرے، انکار اور دیگر توضیحات کی کوئی بھی صورت نہ رہے۔ قربانی کا جو اصل مقصد اللہ کی توحید، اللہ کی توحید کا پیغام، قربانی کا اصل مقصد تعلق باللہ، تقرب اللہ، توجہ اللہ ہے۔ کس قدر بڑی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو قربانی جیسی عظیم نعمت سے نوازا گیا ہے، حالانکہ قربانی اصل عمل حج کا عمل تھا۔ حج کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت بخشی ہے وہ تکبیرات اور اسی طرح قربانی کے عمل کی وجہ سے حج کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ اصل یہ سنت ابراہیمی تھی اور حج کی سنت تھی۔ میرے اور آپ پر اللہ نے احسان کرتے ہوئے قربانی کو عام مسلمانوں کے لیے بھی مشروع قرار دیا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس عمل پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ قربانی توحید کا پیغام، قربانی خلاص کا پیغام، قربانی شکر کا پیغام، قربانی جذبہ اظہار کا پیغام ہے۔ اس کی مشروعیت کو دیکھا جائے قرآن مجید کی آیات فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز ادا کرو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی کا اصل مقصد میرے اور آپ کے دلوں میں خوف خدا، قربانی کا اصل مقصد میرے اور آپ کے دلوں میں احترام خدا، قربانی کا اصل مقصد میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ کو آپ کے قربانی کے جانور کے گوشت اور ان کی چمڑیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو قربانی کا جانور خریدتے وقت تقوی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کا جانور جتنا بھی قیمتی ہو اتنا ہی ردی اور بیکار ہے۔ قرآن مجید کی آیت فرمایا من وجدہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صرف قربانی کا ایک عمل ہی اللہ کی رضا رحمت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کی ہر نماز، زندگی کی ہر قربانی ومحیای و مماتی سے پوری تفصیل ہے کہ اپنے سانسوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرو۔ اپنے سانسوں کو اور اپنے لمحات کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے افکار کو اللہ کی رضا رحمت کے لیے بنانا، یہ مسلمان کا بنیادی وصف اور بنیادی امر ہے۔ حدیث کے مطابق فرمایا من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی صاحب استطاعت ہو، صاحب طاقت قدرت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، اس آدمی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے مصلی گاہ عیدگاہ کی طرف آئے۔ فرمایا من ذبح بعد الصلاۃ فقد اتم نسکہ واصاب سنت المسلمین، جو آدمی خطبہ عید سنتا ہے، نماز عید پڑھتا ہے، دعائے عید میں شامل ہوتا ہے، یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں، خطبہ عید اور اسی طرح صلاۃ عید،
دعائیں اس میں شامل ہونے کے بعد وہ قربانی کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت المسلمین، وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گیا، گویا کہ اس کی قربانی صحیح معنوں میں سنت ہے، صحیح معنوں میں قبول ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی اصل میں فرض نہیں ہے، سنت عمل ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن فصلی لربک وانحر اور دیگر ائمہ قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو بعد اس کو ان حدیث کی روشنی میں کہ جن بچیوں نے نماز ادا نہیں کرنی وہ بھی ہماری عیدگاہ میں آئے، اور جو بچیاں حجاب میں اپنے پاس اوڑھنی نہیں رکھتی وہ بچیاں بھی ہماری عیدگاہ میں شامل ہو، اس قدر امر ہے۔ لیکن وہ آدمی جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں، ہماری نمازوں میں، مسلمانوں کے اس اجتماع میں شریک ہو۔ فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعید، جو آدمی نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، غلطی سے قربانی کا عمل کر لیتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لٹائے دھرائے کوئی نیا جانور خریدے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ ضروری اور لازمی عمل ہے، ایسا سنت موقدہ والا عمل ہے کہ جس کو کرنا اور جس کا اہتمام کرنا صاحب طاقت مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ شروع ہی میں یہاں بتاتے جائیں، اگرچہ قربانی آپ قرض حسنہ لے کر بھی کر سکتے ہیں، وہ آدمی قرض حسنہ لے کر جس کو پتہ ہے کہ میں اس قرضے کو آسانی سے 1-1.5-2 مہینے میں ادا کر سکتا ہوں، یا جیسا کہ ابھی ان دنوں میں قربانی کی جو تاریخ آ رہی ہے وہ بس قریب میں 16-17 اور تنخواہ کی تاریخ تقریباً 5 یا 1 یا 10 ہوتی ہے، تو آدمی اتنے دنوں کا ادھار کر کے قرض حسنہ پکڑ کے قربانی کر سکتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قربانی کے اس عمل کو، قربانی کی سنت کو گھر میں ادا کرنا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بتلایا تھا کہ اگر گھر میں 5 بھائی ہیں، 3 صاحب استطاعت ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ تینوں اپنی اپنی طرف سے قربانی کریں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو گھر کا ایک سربراہ وہ ایک جانور تو اللہ کے راستے میں ضرور ذبح کرے۔ ہمارے ہاں اس طرح نہیں کیا جاتا۔ بس اوقات ایک بھائی کمزور ہے، وہ کمزور اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اسے بھی چاہیے کہ وہ 2000 سے 5000 10,000 جہاں تک پورے حصے میں شامل نہیں ہو سکتا تو کچھ حصہ میں شریک سفر ہو کر اللہ سے امید رحمت اور اللہ سے امید واسق رکھے کہ اللہ اس کو قربانی کے اس عمل میں شریک سفر کرے گا۔ تو یہ تو قربانی کی مشروعیت کا مسئلہ ہے اور قربانی کی اثر روح کا مسئلہ ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ قربانی کے آداب کیا ہیں، تو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پوائنٹ وائز رکھتا چلا جاؤں گا، وقت کم ہے، چیزیں زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص اس کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، اللہ کے لیے خاص ہو۔ فصلی لربک، لربک یہاں بھی اللہ للاختصاص ہے کہ قربانی ہوتی ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہاں سے دوسری بات بھی اس کی نفی بھی کرتے چلے جائے کہ قربانی میں نمود و نمائش والا عمل نہیں ہونا چاہیے، قربانی میں ریا کا عمل، دکھلاوے کا عمل، سیلفیوں کا عمل وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اسی طرح ساتھ ساتھ قربانی کے آداب میں دوسرا ادب یہ بھی ہے کہ قربانی جائز حلال کمائی سے ہونی چاہیے، ناجائز حرام کمائی سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔
پاک کے علاوہ حرام چیز کو ناپسند نہیں کرتا۔ دھوکہ، دجل، جھوٹ، فریب، جھوٹی قسمیں، حرام کمائی، ناجائز کمائی، اس سے آپ اپنے دل کو مطمئن کر لیں گے، من چاہی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر لیں گے، لیکن قربانی کو میں نے تو قبول نہیں کرنی۔ اس کا فرمان سنا رہا ہوں جس نے قربانی کو قبول کرنا ہے کہ آپ کم از کم جتنی بھی دولت آپ کی کمائی کی حرام حلال مکس اپ چل رہی ہے، کم از کم 1 مہینے کا پورا اہتمام کر لیں، 2 مہینوں کا اہتمام کر لیں۔ آپ کو پتا ہو کہ یہ کمائی میری واقعتاً خون پسینے کی کمائی ہے، یہ واقعتاً جائز اور حلال کمائی ہے۔ بھلے آپ کی کمائی کا کچھ شبہ اور شک بھی ہو، لیکن 1 آدھی مہینے کی کمائی کو آپ حلال کر کے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے تو وہ آپ کے کسی کھاتے میں اور آپ کے کسی عمل میں بھی تو آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ قربانی اس میں اخلاص جہاں ہے وہاں حلال کمائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے تیسرے ادب میں یہ ادب بھی ہے کہ بہیمۃ الانعام میں ہونا چاہیے۔ وہ 4 جانور ہیں، اونٹ، گائے اور اسی طرح بکرا اور دمبا وغیرہ۔ ان چاروں کے علاوہ خام خواہ شکوک و شبہات میں پڑھ کر مسائل کو فتنوں میں لے کے جانا یا اپنی قربانی کو سوالات میں لے کے جانا، شکوک و شبہات میں لے کے جانا، یہ کوئی دلائی نہیں ہے۔ ہاں اس دور میں کوئی بھی ایسا علاقہ، خصوصاً ہمارے علاقوں میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں جو جانور قربانی کرنے کا کہا گیا وہ میسر نہ ہو، تو برکہ فرما من بہیمۃ الانعام، وہ بہیمۃ الانعام میں ہونا چاہیے۔ قربانی کے ذائقے، جانور کے ذائقے کی وجہ سے بھینس کو یا کٹے کو کرنا اور نیا مسئلہ کھولنا، یہ برکہ قربانی کے آداب سے ناواقفیت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو قربانی کا جانور سینگوں والا جانور ہونا چاہیے۔ آپ نے جب دیکھنا ہے، گائے بھی ہے وہ بھی سینگوں والی مل جاتی ہے، آپ بکرا لیتے ہیں وہ بھی سینگوں والا، تو سینگوں والا جانور یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے سینگوں والے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے قربانی کا جانور خصی ہو، وہ خصی ہونا چاہیے، جانور خصی وہ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح سفید رنگ والا جانور اس کو بھی زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ آپ کا جانور تمام عیوب نقائص سے پاک ہونا چاہیے۔ عیوب میں ایک ہے جانور کا کانا پن، واضح کانا پن، واضح بیماری، واضح لنگڑا پن، واضح دبلا پتلا جس کے اوپر کوئی گوشت نہ ہو۔ اسی طرح کو حاملہ جانور یا کان کٹا ہوا دائیں سے بائیں یا گلائی میں، جیسے کیسے بھی، یہ تقریباً 7 قسم کے عیوب ہیں۔ ان کو مد نظر رکھ کر خصوصاً اس کا سینگ، اس کے کان، اس کی ٹانگوں کو، ان چیزوں کو چیک کر کے دھوندا ہونا، یہ بھی قربانی کے جو آداب میں سے ادب ہے۔ رسول کائنات نے صحابہ فرماتے ہیں ہمارا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول حکم فرماتے تھے ان نستشرف العینین والاذنین، ہم ان کی آنکھوں کو باقاعدہ چیک کریں اور ان کے کانوں کو باقاعدہ چیک کریں۔ قربانی کی آنکھوں کے جانور کو چیک کرنا اور ان کی کانوں کو چیک کرنا، یہ باقاعدہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح قربانی کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے اور ساتھ دوندا ہونا چاہیے۔ لا تذبحوا الا مسنہ، حدیث بھی کوٹ کرتا جا رہا ہوں کہ مسنہ کے علاوہ جانور ذبح نہ کرو، الا کہ آپ انتہائی مشکل میں پڑ گئے ایسے علاقے میں جہاں دھوندا میسر نہیں، پھر 1 سال کا جو بھیڑ کا بکرا چھترا ہے اس کو بچے کو ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے ہاں ادھر لاہور میں یہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہر جگہ منڈی ہے۔ تو فرمایا کُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِیَّۃَ، ہم جانور کو باقاعدہ مدینے کے اندر پال کے موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ اب تو رواج نہیں رہا، آخری دن یا آخری رات قربانی کا جانور لینا اور اس کے بعد گھر میں آخری دن لانا اور ذبح کرنا، یہی رواج بن چکا ہے۔ حالانکہ لوگ پہلے جانوروں کو بچوں کی طرح پالتے تھے، بچوں کی طرح محبت کرتے تھے۔ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر قربانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے
کہ قربانی اللہ کے رسول نے عیدگاہ میں کی ہے. ہمارے یہاں اس کا بھی اہتمام نہیں. اگر کوئی اہتمام کرنا چاہے تو یہ اچھی بات ہے. جیسا کہ عبداللہ بھائی وغیرہ انہوں نے قربانی کرنی تو یہ اونٹ وغیرہ یا اس طرح تو ادھر قربانی عیدگاہ ہماری تو ادھر گراؤنڈ میں انشاءاللہ 5:30 بجے نماز عید ہونی ہے تو عیدگاہ میں قربانی کرنا یہ سنت ہے. اور پہلے دن ہی زیادہ جانوروں کو ذبح کرنا 100 کے قریب اللہ کے رسول نے اسی جگہ تقریباً 60-100 اللہ کے رسول نے پہلے دن جانور ذبح کی. ہم ایک دن ایک، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا. ہاں یہ بھی سنت ہے کہ آپ تیسرے دن کریں. بعض روایات کے مطابق اہل علم کی رائے کے مطابق 13 ذو الحجہ کو حاجی قربانی کر سکتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. قربانی کا عمل چوتھے دن، پہلے دن کے علاوہ 3 دن نکال کے آگے چوتھا دن، جیسا کہ سوموار کو قربانی ہے تو آگے منگل، بدھ اور جمعرات یہ بھی قربانی کے دنوں میں سے دن آتا ہے. پھر اسی طرح قربانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے والا جو سرپرست ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، کہ سانپ کو نہ دے یا ادھر ادھر کے بندوں کو نہ دے. آپ نے ایک جانور ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے. حتیٰ کہ کوئی عورت ذبح کر رہی، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اور قربانی کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ قربانی کرتے وقت گھر کے سارے افراد اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کے لیے تیار ہو رہے ہو کہ یا اللہ جس طرح آج ہم نے مل کے خون بہایا ہے اور جانور کا خون بہایا ہے، اسی طرح ہم اگر سب مل کے بھی وقت آیا، ضرورت پیش آئی تو ہم سارے بیٹے، ساری بیٹیاں، سارے بہن بھائی تیرے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو سکتے. یہ قربانی کا عمل دیکھنا بھی سنت ہے. یہ نہیں ہے کہ 2 بھائی قربانی ذبح کر اور باقی کمروں کے اندر، عورتیں بھی کمروں کے اندر بند ہو. لیکن قربانی کو اچھے طریقے سے کنٹرول کر کے تاکہ بچوں کا نقصان نہ ہو. جانور ذبح کرتے وقت بعض دفعہ ناڑی لوگ اس طرح کے آ جاتے ہیں جہاں کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا. حتیٰ کہ یہ ہے کہ جانور کو پکڑتے وقت جانور بسا اوقات کوئی مار دے تو بندے کی جان بھی ضائع ہو جاتی. جس طرح کے پیچھے سالوں میں ہمارے سامنے اس طرح کے کئی ایک واقعات آئے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں جانور کی وجہ سے اس نے ٹانگ ماری یا سینگ مارا یا اس طرح کوئی چیز ہے تو جس کی وجہ سے جانور بکھر جاتا ہے. جانور کو پکڑنا پھر ہمارے بس کی بات کی نہیں رہتی. اللہ نے ان کو کتنی طاقت دیا ہے لیکن مسخر کیا ہے. مسخر نہ کیا ہو تو یقین کرے کوئی آدمی بھی کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتا. شیر کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، آپ درندہ بھیڑیا اس کو پکڑ کے تو دیکھیں، آپ کو چیر پھاڑ کر دے گا، آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے. ہے کتا نما ہے، لیکن جن جانوروں کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے وہ بچھتے جاتے ہیں اور بہتے جاتے ہیں. اسی طرح ساتھ ساتھ قربانی کا عمل جو ہے، قربانی کے جو نا وہ ساتھ میت کی طرف سے قربانی کرنا، یہ بھی مسئلہ مختلف ہی ہے. لیکن میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ اگر کوئی قربانی میت کی طرف سے کوئی کر دیتا ہے تو اس طرح مسائل میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا اس طرح نہیں کرنا. بتایا تھا کوئی آدمی کٹا قربانی کا بحث کر دیتا ہے تو اس کو سمجھاؤ ضرور. اگر نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ مباحثہ، جدل، لڑائی جھگڑا، مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ کس طرح کرتا ہے. پھر ساتھ ساتھ قربانی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قربانی کو جذبہ احسار سے کریں، جذبہ احسار سے کریں اور قربانی کو خدمت خلق کے طور پہ بھی کریں. پھر اس کے بعد آگے اگر دیکھا جائے وقت کم ہے، پوائنٹ بائی ہی آپ کے سامنے چیزیں رکھتا جا رہا ہوں. ذبح کرنے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ حدیث سنیں تو فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آنے کہ جب بھی کوئی آدمی ذبح کرے تو اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، ذبح میں اچھا حسن سلوک اختیار کرو. درندگی، بے رحمی، بے دردی یہ نہیں ہونی چاہیے. وہاں چھری کو اچھے طریقے سے تیز کرنا ہے اور اسی طرح جانور کو راحت سے ذبح کرنا ہے، تکلیف سے ذبح نہیں کرنا. چھری کا تیز نہ ہونا تکلیف سے ذبح کرنے کے مترادف ہے. اناڑی بندے کا ذبح کرنا تکلیف سے ذبح کرنے کے مترادف ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح کرنا یہ راحت سے نہیں، جانور کو ڈبل 2 دفعہ مارنے کے مترادف ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح معاملہ ہوا
تو آپ نے فرمایا ترید وان تموتا موتا کہ آپ اس کو دو موتیں دینا چاہتے ہیں، ایک اس کی موت دکھا کے اور دوسرا اس کو اپنی موت دکھا کے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اونٹ کو ناہر کرنا چاہیے، باقی جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے۔ جس نے اونٹ کرنا ہے اونٹ کے ناہر کا طریقہ معروف ہے، اس طریقے سے آپ کریں۔ جہاں آپ ویڈیو وغیرہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے وہ جانور ذبح نہر کرنے کے طریقے دکھائے سنائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جانور کو صحیح رگ سے اچھے طریقے سے کاٹ دینا چاہیے، تاکہ رگ کاٹتے وقت جو بسوں کا تکلیف دیتے ہیں، ایک ذبح کے عمومی ذبح میں اور ایک رگ کاٹنے میں تھوڑی سی رگ رہ جائے تو جانور تڑپتا رہتا ہے اور اسی طرح بھپڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح جانور کو بائیں جانب لٹانا ہے، قبلہ جانب لٹانا ہے اور بائیں جانب۔ جب قبلہ جانب بنے گا تو جانور کا بائیں جانب بنے گا، تاکہ آپ کی چھری کا ہاتھ وہ صحیح ہو جائے۔ پھر اسی طرح جو جانور کو ذبح کرنا ہے پوری دعاؤں کے ساتھ، اور دعا ہمارے لوگ بسوں کا اناڑی بندہ پتہ کیا ہوتا ہے، جانور لٹا کے اور اس کے بعد اس سے دعائیں یاد کر رہا ہوتا ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، جس آدمی نے جانور کو ذبح کرنا ہے وہ چھری کو اپنے پیچھے اس طرح چھپا کے رکھے، اسی وقت ہی وہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا بھی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری دعائیں بھی، اللہم تقبل منی ومن اہلی، اللہم تقبل منی ومن اہلی، آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں جس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور ساتھ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اگرچہ 2 4 5 منٹ پہلے بھی پڑھ لے کوئی بات نہیں، کہ بسوں کا جانور اس طرح کا سخت ہوتا ہے تو اس کو لٹاتے ہی فوراً سے پہلے چھری چلانی ہوتی ہے، وگرنہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جو جانور ذبح کرنے والا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ پہلے سے ہی چھری پکڑتے ہی وہ ادھر سے لٹانے کا عمل کریں، اور آپ پہلے سے ہی کیا ہے دعائیں پڑھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ جانور کو لٹایا اور اس کو چھری دکھا رہے ہیں اور اس طرح لٹا لگا کے دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ تکلیف والا عمل ہے، بس اوقات میرے اور آپ دونوں کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ دعا جو آتی بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، یہ لفظ بھی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر حاضانی وام اللہ یزاہی من امتی، یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہر اس آدمی کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی پڑھ کر الفاظ مختلف ہیں، اللہم تقبل منی، اور اسی طرح ومن اہلی، یہ لفظ جو مسنون بھی ہے اور اسی طرح یہ لفظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ قربانی کے گوشت کا، اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ اپنے دوست احباب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور ایک تیسرا حصہ غریب غربا کے لیے رکھنا چاہیے۔ یہ تینوں حصے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی قربانی کا گوشت زیادہ دیر استعمال کر کے کھانا بھی چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا مسئلہ قربانی کے گوشت کے بعد قربانی کی چمڑے کا، قربانی کا چمڑا فروخت کرنا یا قربانی کا چمڑا قصاب کو دینا اور اس عوض میں دینا جس عوض میں آپ کا جانور ذبح کر رہا ہے، تو برکیف آپ کا قربانی کا عمل ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ قربانی کا جانور اس کا چمڑا الگ سے وہی مصرف ہے جو 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں بتائے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ 8 مصارف ہے غریب غربا کو، دینی اداروں کو، یہ آپ قربانی کے کھالے دے سکتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اہتمام ہے، بچے پڑھتے ہیں تو ادھر بھی قربانی کے جانور ذبح وہ دیے جا سکتے ہیں، کھالے بھی دی جا سکتی ہیں، قربانی کا عطیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز 5:30 بجے نماز عید قربانی انشاءاللہ ادا کریں گے، تو آپ تمام احباب اس باہر گراؤنڈ میں نماز عید کے وقت کو بھی یاد رکھیں، جو حاضرین ہیں غائبین کو وہ بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آخری بات کہ 9 ذو الحجہ کا روزہ وہ اتوار کا ہمارے ملک کے اعتبار سے بن رہا ہے، آپ اگر روزہ 1 رکھنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اتوار کا رکھیں، تاکہ اپنے ملک کے مطلع کے مطابق سیام یوم عرفہ 1 دن کا روزہ ایک ماضی کے سال اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگر 2 کا کرنا ہے
تو ہفتہ اتوار دونوں کا کر لے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جہاں پورا دین کا معاملہ اپنے ملک کے اعتبار سے کرتے ہیں تو خام خواہ عید اور اسی طرح رمضان اس طرح کے معاملات میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو آپ باقی بھی کرو. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قربانی کے احکام و مسائل، فضائل، آداب سب کو سامنے رکھ کر قربانی کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.